السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ 14 پارہ سورہ نحل آیت نمبر 89 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نبعث، ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیداً، ایک گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے، وجئنا بک، اور ہم لائیں گے آپ کو، شہیداً، گواہ، علی، پر، ہؤلاء، ان لوگوں پر، ونزلنا، اور نازل کی ہم نے، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، تبیاناً، بایانون، کھول کر بیان کرنے والی، لکل، واسطے ہر، شیء، چیز کے، وہدن، اور ہدایت، ورحمتاً، اور رحمت، وبشریٰ، اور خوشخبری، کن لوگوں کے لیے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ پہلی قوموں میں کیا تھا کام انبیاء اکرام کرتے تھے، اب نبی کے بعد کون لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ، جو دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو گواہی کیسے دی جائے گی؟ گواہی کے لیے علم جون سے ہے وہ ہے شرط، یعنی علم شرط ہے، علم کے بغیر گواہی دی نہیں جا سکتی۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ قرآن کے اندر پچھلی قوموں کے جو حالات آئے ہیں اس علم کی بنیاد پر۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کا، عدل کا، والإحسان، اور احسان کا، وإیتاء، اور دینے کا، ذی القربى، رشتہ داروں کو، وینہی، نہایا، اور روکتا ہے، منع کرتا ہے، عن الفحشاء، فحاشین، بے حیائی سے، والمنکر، کافرہ اور برائی سے، والبغی، باغینجا اور زیادتی سے، یعظکم، واعظہ، اور وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم نصیحت پکڑو۔ یعنی کرنے کے کیا کام ہیں؟ امر بالمعروف۔ تو مفسرین سے اسے جو جوامع آیات میں شمار کیا ہے، حضرت عثمان بن مفعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسی آیت کی بنا پر ایمان پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو خطبہ جمعہ میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت میں اللہ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم اور 3 چیزوں سے
رکنے کا حکم دیا ہے۔ کرنے کے کون سے کام ہیں؟ امر بالمعروف، عدل برابری کو کہتے ہیں نا، لفظی معنی انصاف ہے، مراد ایک شخص کا دوسرے پر جو حق آتا ہے وہ اسے پوری طرح ادا کرے۔ اور یہاں یہ آیت ججز پر نہیں اتری کہ اللہ ان کو مقدمات کے فیصلے عدل سے کروائے، بلکہ اس سے مراد ہر انسان کو عدل کا حکم دینا ہے، خواہ حق والا کمزور ہو یا طاقتور، رشتہ دار ہو یا غیر پسندیدہ یا غیر رشتہ دار۔ دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز احسان ہے، حق سے آگے بڑھ کر اعلیٰ ظرفی بھی اپنائی جائے اور قانون کے دائرے سے آگے ہمدردی بھی ہو۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ ایتائل ذی القربیٰ، مال صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ رشتہ داروں کے لیے بھی۔ اسی طرح 3 چیزوں سے رکنے کو کہا گیا ہے۔ نمبر 1 فحشاء، کھلی ہوئی اخلاقی برائی، یعنی ایسی کھلی برائی جس کا برا ہونا سب کو معلوم ہو اور جس کے کرنے سے یا دیکھنے سے شرم آئے۔ دوسری والمنکر، یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے کہ معروف کا الٹ ہے یہ، اچھی باتیں جو ہر معاشرے میں اچھی سمجھی جائیں معروف کہلاتے ہیں، جبکہ منکر جس کو قبول کرنے سے فطرت انکار کر دے، جو قابل قبول نہ ہو۔ نمبر 3 والبغی، حد سے بڑھنا، یعنی ہر وہ سرکشی جو واقعی حد سے بڑھ کر ہو اور دوسرے پہ دست درازی شروع کر دے۔ تو اسی لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہوش میں آؤ، عمل کر لو، سمجھ جاؤ۔ آگے جو سی ہے کیا آیات کہہ رہی ہیں ہمیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ واؤفو، اور پورا کرو، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اذا جب، عاہدتم، عہد کرو تم، ولا تنقضوا، نون قاف ضاد، اور نہ تم توڑو، الایمان، قسموں کو، بعد توکیدہا، ان کو پکا کرنے کے بعد، حالانکہ قد تحقیق، جعلتم اللہ، بنا لیا تم نے اللہ کو، علیکم، اپنے اوپر، کفیلا، ضامن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو، تفعلون، تم کرتے ہو۔ تو یہاں تک ہماری آیات ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم مزید دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔